رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالیٰ پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورۃ البقرہ کا مطالعہ چل رہا تھا، اور اس میں ہم نے جہاں اپنا پچھلا خطبہ جمعہ مکمل کیا تھا وہ ہفتے کے دن کا واقعہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے کوئی بھی دنیاوی کام نہیں کرنا، مچھلی نہیں پکڑنی۔ تو وہ کیا کرتے کہ ایک دن پہلے گڑھے کھود لیتے، اور اس میں جب مچھلیاں جمع ہو جاتی تو وہ ہفتے والے دن اسے پکڑ لیتے تھے۔ تو انہوں نے ایک ہیلا بہانہ کیا، جسے آج پاکستانی زبان میں کہتے ہیں جگاڑ، کہ جگاڑ لگایا کہ کسی طرح جگاڑ لگا کر ہم یہ کام کر لیں تو اللہ کے ہاں ہم پکڑے بھی نہیں جائیں گے اور کام بھی ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت میں اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسہم، حقیقت میں نہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں نہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، حقیقت میں وہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وما یشعرون، اور وہ اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ تو بظاہر دنیا کی زندگی میں کوئی بندہ اگر جگاڑ لگاتا ہے حرام کمانے کا، اگر جگاڑ لگاتا ہے کسی کا دل دکھانے کا، اگر جگاڑ لگاتا ہے کسی کو دھوکہ دینے کا، فراڈ کرنے کا، بظاہر وہ دھوکہ دے رہا ہوگا دنیا داروں کو، لیکن اللہ کہتا ہے اگر تم اس کی حقیقت تک پہنچو گے، اس بات کی گہرائی میں پہنچو گے، تو حقیقتاً اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا سوائے اپنے، صرف اور صرف وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دھوکہ، وہ دغا بازی، وہ فراڈ، وہ سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے۔ اگر کوئی دنیا سے جاتا ہے تو وہ خود انسان چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے کسی کو دھوکہ دے کر سونا حاصل کر لیا، چاہے وہ سونا تھوڑا تھا چاہے زیادہ تھا، چاہے تولہ میں تھا چاہے کلو میں تھا، سونا تو ادھر ہی رہ جائے گا آخر کار، چاہے اس نے دھوکے سے، فراڈ سے، حرام خوری سے، دغا بازی سے، جگاڑ سے، جیسے بھی اس نے حاصل کر لیا، ٹھیک ہے اسے مل گیا، لیکن اس کا آخر کیا ہے؟ اس کا اینڈ کیا ہے؟ آخر یہ ہے کہ کوئی ایک شخص بھی ایک سونے کی ایک چھوٹی سی بالی بھی اس کے ساتھ قبر میں جانے نہیں دے گا، بلکہ اگر اس نے سونے کا دانت بھی لگوایا ہوگا تو وہ بھی وہ غسل دیتے وہ اتار لیں گے کہ یہ اس کے کس کام کا، اس نے تو اب جانا ہے قبر میں، مٹی کے ساتھ مٹی ہونا اور اللہ کو حساب دینا ہے۔ یہ سارا کا سارا سونا پیچھے رہ جاتا ہے دنیا میں۔ تو حقیقت میں دھوکہ پھر کس نے کھایا؟ جس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ تو جو دغا بازی کرتا ہے، جو چال بازیاں چلتا ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک چال بازی دشمنوں نے چلی، انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، فراڈ کرنے کی کوشش کی۔ ایک اللہ رب العالمین کا پلان تھا، ایک اللہ پلان چلتا ہے، تو اللہ کا پلان ہمیشہ غالب آ جاتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ دنیا تو ہے ہی فانی، جو اس کے لیے
لالچ کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، وہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اگر کسی چیز میں لالچ کرنی ہے، کسی چیز میں آگے بڑھنا ہے، تو وہ ہے علم۔ اللہ کی کتاب کس کو زیادہ آتی ہے، اس میں لالچ کرو کہ اللہ مجھے بھی کتاب کا علم دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی سے لالچ رکھنی ہے تو اس چیز میں رکھو کہ اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، اللہ سے یہ سوال کرو اے اللہ جیسے تو نے اسے مال دیا ہے مجھے بھی دے، تاکہ میں بھی ویسے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کروں جیسے یہ بندہ خرچ کرتا ہے۔ تب اللہ سے مانگنا ایک جائز طریقہ ہے کہ اللہ اگر تو نے سامنے والے کو مال دیا ہے تو مجھے بھی اسی لیے دے تاکہ جیسے اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا میں بھی خرچ کر سکوں۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ ہے حسد، یہ ہے بغض، یہ ہے کینہ۔ تو حسد کرنے والا تو اپنی آگ میں خود ہی جل جل کے مر جاتا ہے، اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے ہفتے کے دن اللہ نے ان کو منع کیا تھا کہ تم نے دنیا داری کے کام نہیں کرنے، مچھلیاں نہیں پکڑنی، باقی دنوں میں تم لگے رہو، کرتے رہو۔ یہ کیا کرتے کہ گڑھے کھود دیتے، تو اس کے بعد جب مچھلیاں ان میں پھنس جاتی یہ اگلے دن وہ مچھلیاں پکڑ لیتے۔ تو بظاہر انہوں نے ایک دغا بازی کی کوشش کی، ایمان والوں کے ساتھ بھی اور اللہ کے ساتھ بھی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے تھے اور جو اس کے پیچھے تھے، یعنی پہلے والوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ان کو ایک عبرت ناک شکست دی اور عبرت بنا دیا، اور ایسا ان پر عذاب اترا کہ اللہ رب العالمین نے سب کے سب لوگوں کو وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ایسا بندر بنایا کہ وہ متقیوں کے لیے نصیحت بن گئی اور اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے عبرت بن گئی۔ یعنی متقین جو لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے اس بات سے نصیحت حاصل کر لی کہ اگر ہم نے بھی کوئی ایسی دغا بازی کرنے کی کوشش کی تو شاید ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔ دنیا میں تو یہ لوگ بھی کامیاب ہو گئے تھے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور مچھلیاں پکڑی، دنیا میں بظاہر کچھ وقت کے لیے وہ بھی کامیاب ہو گئے، چال بازی تو چل گئی، کیونکہ دنیا تو بقدر ایفرٹ بنائی ہے اللہ نے کہ جو جتنی کوشش کرے گا اس کو اتنا مل جائے گا۔ تو حرام کی طرف بھی جو کوشش کرے گا اسے کچھ وقت کے لیے حرام بھی مل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کوشش کی ہے۔ یہ اللہ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا کہ جو کوشش کرے گا اس کو وہ مل جائے گا، لیکن وہ ہمیشہ رہے گا یا نہیں اس کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، بندے کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، چاہے وہ حرام کے لیے کر لے چاہے حلال کے لیے کر لے۔ تو انہوں نے جو کوشش کی تھی، جو دھوکہ دینے کی کوشش کی، انہیں مال تو مل گیا، مچھلیاں بھی ہاتھ لگ گئی، اور وہ جو ایک ان کا جگاڑ تھا وہ بھی ان کے کام آ گیا، لیکن وہ جگاڑ چلا نہیں۔ جب اللہ کی لاٹھی ان پر برسی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان سب کو ذلیل بندر بنا دیا، سب کے سب لوگ بندر بن گئے سوائے ان لوگوں کے جو انہیں روکتے تھے، منع کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کی نجات رکھی ہے جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر امت محمدیہ کے بارے میں بھی یہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، تو یہ ہماری خصوصیت ہے۔ آگے ایک اور واقعہ شروع ہو رہا ہے انہی بنی اسرائیل کا، اور یہ سب کے سب واقعات ہمارے لیے نصیحت ہیں تاکہ ہم یہ عبرت حاصل کریں کہ جو انجام ان کے ساتھ ہوا ہے کہیں ہم بھی وہ کام کر کے وہی عبرت نہ بن جائیں جیسے وہ لوگ عبرت بنے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین آگے قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ایک گائے کا واقعہ شروع ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں حکم آیا۔ اب سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ یہ واقعہ یہاں آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہی، کیونکہ یہاں کوئی بھی سورت کا جو نام ہوتا ہے وہ اس سورت میں کہیں نہ کہیں لازمی آتا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پوری سورت میں صرف اور صرف وہی واقعات ہیں یا وہی واقعہ موجود ہے، اس کا کہیں نہ کہیں اس سورت میں ذکر آیا ہوتا ہے جو سورت کا نام ہوتا ہے۔
تو اس صورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ تو یہاں آ کر اب ہم نے دیکھیں تقریباً یہ 8واں رکوع چل رہا ہے، اور 8ویں رکوع میں جا کر یہ نام آ رہا ہے بقرہ۔ اب یہ بقرہ قاف یہاں موٹا ہے، یہ بقرہ ہمارے والا بقرہ نہیں ہے، جو ہم بقرہ لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کاف باریک ہوتا ہے بقرہ، اس کو جس کو ہم بقرہ کہتے ہیں، لیکن عربی میں کاف موٹا ہو جاتا ہے، اور اس بقرہ کو بقرہ ہماری اردو والا بقرہ نہیں کہتے بلکہ اس کو گائے کہا جاتا ہے، یعنی عربی زبان میں بقرہ کو کیا کہتے ہیں؟ گائے۔ تو یہ گائے کا ایک واقعہ جو سورۃ البقرہ میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے اور ایک ایمان والوں کے لیے نصیحت کا سبب ہے، اس کا یہاں ذکر آ رہا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ بقرہ ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے جس کا یہاں ذکر آ رہا ہے۔ ایک بندہ قتل ہو گیا، بنی اسرائیل میں ہی ایک بندہ قتل ہو گیا۔ اب اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اب اسے قتل کرنے والا اس کا اپنا بھتیجا تھا۔ بھتیجا یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے چچا کو قتل کر دوں، اور اسے قتل کرنے کے بعد اس کے پاس جو اتنی ساری دولت ہے اس دولت پر میں قبضہ کر لوں گا، اور اس کی بیٹی سے بھی میں نکاح کر لوں گا، یعنی اس کی بیٹی سے نکاح بھی ہو جائے گا، سارا مال بھی میرے ہاتھ میں آ جائے گا، اور قتل کا الزام بھی مجھ پر نہیں آئے گا۔ ایسی خاموشی کے ساتھ میں اسے قتل کروں گا کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس قتل کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ اس نے قتل تو کر دیا، جیسے ہی اس نے موقع دیکھا اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد اس نے وہ لاش بنی اسرائیل کی اس بستی کے سامنے پھینک دی، اس دروازے پر جہاں بنی اسرائیل کے نیک متقی لوگ رہا کرتے تھے۔ اس نے راتوں رات اندھیرے میں وہ لاش اپنے چاچا کی اس دروازے کے باہر پھینک دی تاکہ الزام ان پر آ جائے۔ اب جب انہوں نے صبح اٹھ کر دیکھا اور وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اسے کس نے قتل کر دیا، تو وہ جو بھتیجا تھا اس نے کہا کہ انہی لوگوں نے مارا ہے اسے، انہی لوگوں نے قتل کیا۔ تو وہ لوگ جو نیک تھے، متقی تھے، بڑا پریشان ہوئے کہ اب ہم کیا کریں، ہمارے اوپر تو یہ قتل کا الزام آ گیا ہے۔ جب انہیں کوئی حل نہیں ملا تو وہ چل کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اس بندے کے قتل کا الزام ہم پر لگ گیا ہے، جبکہ اللہ جانتا ہے ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، ہم پر یہ جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ رب العالمین نے ایک طریقہ بتایا کہ کیسے معلوم ہوگا کہ کس نے قتل کیا ہے، اسی کی یہاں تفصیل آ رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب اللہ کا حکم آیا موسیٰ علیہ السلام پر کہ ان لوگوں کو کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اس کا یہاں ذکر آ رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ بھی آگے تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ اس گائے کا گوشت کا ٹکڑا لو، اور وہ گوشت کا ٹکڑا تم اس مقتول کو لگاؤ، جو قتل ہو چکا ہے، بندہ مر چکا ہے، وہ گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر اس مردہ جو مر چکا ہے بندہ، چاچا اس کا، بھتیجے کا، اس کو لگاؤ، یہ فوراً زندہ ہو جائے گا اور اٹھ کھڑا ہوگا اور خود ہی ساری تفصیل بتا دے گا۔ یہ ساری کل ملا کے بات تھی۔ اب اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، اور انہوں نے کہا کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یعنی کہ ایک قتل ہو گیا ہے اور تو کہہ رہا ہے ہم ایک گائے بھی ذبح کر دیں، یہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں،
یعنی میں اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ دین میں مذاق کروں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو جاہلوں کا کام ہے کہ جب ان کو دین کی بات کہی جائے تو وہ اسے مذاق سمجھتے ہیں، اور ایک جاہل بندہ دین کا مذاق بناتا ہے۔ آج بھی لوگ بناتے ہیں نا دین کا مذاق، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکا لیں، کہتے ہیں بڑے بھائی کی پہن لی ہے، سیلاب آ گیا تھا، پانی آ گیا تھا، کپڑا کم رہ گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین کا اصل میں مذاق بنا رہے ہیں۔ اگر یہ عمل ہم نے اپنے فیشن کے لیے کیا ہوتا، اپنی مرضی سے کیا ہوتا کہ ہاں بھئی یہ ہمارا سٹائل ہے، ہمارا فیشن ہے، پھر تو کوئی بندہ کوئی بھی تنقید کرے کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہماری ذات تک محدود ہوتی۔ لیکن جب ہم سنت سمجھ کر کپڑے کو اوپر رکھتے ہیں ٹخنوں سے، شلوار کو اوپر رکھتے ہیں ٹخنوں سے، تو وہ پھر تنقید ہم پر نہیں ہوتی بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہوتی ہے۔ تو جو کوئی بھی یہ مذاق بناتا ہے سنت کا اور سنت کے بارے میں ایسی کوئی بات کرتا ہے تو وہ حقیقتاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر تنقید کر رہا ہوتا ہے۔ یہی مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ تھا کہ انہیں جب حکم دیا گیا، اب وقت کے پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، یہ آگے سے کہہ رہے ہیں نبی کو کہ کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں یہ جاہلوں والا کام کروں، کہ دین کو مذاق بنا کر پیش کروں۔ تو یہ قطعاً کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی دین کے بارے میں مذاق کرے، اور آج کسی شخص کو بھی یہ اجازت حاصل نہیں ہے کہ وہ دین کے بارے میں مذاق کرے۔ اسی طرح مذاق میں لوگ بہت ساری ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس میں وہ دین کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ ایک جہالت کی بنا پر، کم علمی کی بنا پر ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا۔ پوجا کا مطلب ہوتا ہے عبادت، کسی کی عبادت کرنا۔ تو یہ جو پیٹ پوجا ہے اس کا مطلب پہلے ہم پیٹ کی عبادت کریں گے پھر کوئی اور کام کریں گے۔ تو یہ ایک غلط الفاظ ہیں جو ہم منسوب کرتے ہیں۔ اب عبادت تو صرف اللہ کی ہے، تو چاہے ہم کسی کے دل پر فتویٰ نہیں لگا رہے، لیکن یہ الفاظ ہی غلط ہیں، ایسے الفاظ بولنے ہی نہیں چاہیے۔ تو کوئی بندہ یہ کہے نہیں جی ہماری تو نیت صاف ہے، بس ہم ایسے زبان سے کہہ دیتے ہیں۔ بھائی نیت صاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان زبان سے جو مرضی کہتا رہے۔ یوں تو بندہ بڑی سے بڑی گستاخی کر کے، بڑے سے بڑے غلط الفاظ شریعت کے بارے میں استعمال کر کے کہے گا کہ میری نیت صاف ہے۔ تو ہم نے نیت کا تو فیصلہ کرنا ہی نہیں ہے، نیت کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، ہم ظاہر پر فیصلہ کریں گے۔ جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب تک ہم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، لہٰذا ہمیں پتہ چل جاتا تھا یہ بندہ منافق ہے، یہ بندہ ایمان والا ہے، یہ مومن ہے، تو ہم اس حساب سے فیصلہ سنا دیتے تھے جب تک ہم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی۔ لیکن جب اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اب ظاہر پر فیصلہ ہوگا، اب ظاہری گواہ مل گئے۔ ہو سکتا ہے جیسا کہ آج بھی ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے مظلوم لوگ، یعنی جن کا حقیقت میں جرم نہیں ہوتا، لیکن وہ پھانسی پہ لٹک جاتے ہیں، قتل کسی اور نے کیا ہوتا ہے، الزام کسی اور پہ لگ جاتا ہے۔ اب دنیا میں تو انصاف ایسے ہی ہوگا دلائل پر، کہ ظاہری دلائل جو کہہ رہے ہوں گے، اب کوئی ایسا فیصلہ عدالت میں ہو جاتا ہے کہ ایک بندے پر آخر یہ رجسٹر اسی لیے تو بھرے ہوئے ہیں نا کہ فیصلے نہیں ہو رہے، سمجھ ہی نہیں آتی، پھر آخر کار کبھی صحیح فیصلہ ہو جاتا ہے کبھی غلط فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فیصلہ اب ہو رہا ہے ظاہر پر، کسی کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے دنیا سے گئے ہیں اب ظاہر پر فیصلہ ہوگا، کہ ظاہری طور پر اگر کوئی بندہ منافقت کر رہا ہے، چاہے وہ دل سے ایمان والا ہے، اگر اس کی منافقت پکڑی گئی، اگر وہ اس کا جرم پکڑا گیا، اگر وہ اس کی چوری پکڑی گئی، پھر شریعت کا اصول، شریعت کا حکم اس کے اوپر لاگو ہو کر رہے گا۔ آخرت کا فیصلہ پھر اس کا آخرت میں ہوگا۔ نیت کیا تھی یہ بات جا کر کرنا اللہ کے سامنے،
نیت اچھی تھی یا بری تھی یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ. اس کے لیے قیامت کے دن عدالت لگے گی. یہاں نیتوں پر فیصلے نہیں ہوں گے، یہاں ظاہری اصول پورے کرنے ہی ہوں گے. یہی وجہ تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافقین مسجد میں پہنچا کرتے تھے کہ اگر ہم مسجد میں نہ گئے تو ہم پر منافقت کا فتویٰ لگ جائے گا. اب جو ان صحابی سے ڈھیل بھی ہو جاتی وہ بھی فوراً پہنچتے تھے کہ کہیں ہمیں لوگ منافق نہ سمجھنے لگ جائیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ظاہر پر فتویٰ لگ جائے گا. ہر وقت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہمارے ایمان کی دلیل نہیں دیں گے نا. ہر بار تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہیں کہ یہ صحابی ایمان والا اسے چھوڑ دو. اب 1,00,000 سے اوپر صحابہ ہیں، اس لیے وہ اپنے عمل پر توجہ دیتے تھے کہ عمل کرنا ضروری ہے ورنہ لوگوں کی نظر میں ہم منافق بن جائیں گے. تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا کہ تم گائیں ذبح کرو. انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ دین کے بارے میں مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ لوگ پرواہ نہیں کرتے دین کے بارے میں مذاق کرنے میں. کئی لوگ رفع دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مکھیاں اڑا رہے ہیں، مکھیاں مار رہے ہیں. تو رفع یدین آپ کا اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا نہیں کیا، لیکن اس کا مذاق اڑانا یہ شریعت کا مذاق اڑانا ہے. رفع دین تو آج ہر فرقہ ہر گروہ کر رہا ہے. اختلاف تو صرف یہ ہے کوئی صرف شروع میں کر رہا ہے، کوئی رکوع کے بعد اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی کر رہا ہے، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے. لیکن جو مذاق اڑا رہے ہیں رفع دین کا کہ یہ مکھیاں اڑاتے ہیں یا یہ ایسے کرتے ہیں، یہ بت رکھ کے آنے والی باتیں، یہ تو کسی کتاب میں ہے ہی نہیں. یہ تو حقیقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو اس چیز سے بچنا چاہیے کہ یہ جاہلوں والے کام ہیں، کسی بھی سنت کا مذاق اڑانا. اور پھر عید والے دن تو سارے ہی کرتے ہیں نا. عید والے دن رفع دین کیسے جائز ہو جاتا ہے؟ اس وقت کیا یہ جو سنت کا مذاق اڑاتے ہیں کیا یہ بھی مکھیاں اڑا رہے ہوتے ہیں؟ کیا یہ بھی اس دن بت رکھ کے آتے ہیں؟ تو کوئی بھی سنت ہے اس کا کبھی مذاق نہیں بنانا چاہیے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کیا کرتے تھے. تو کوئی بھی سنت ہے، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے بعد اس کا مذاق اڑانا یہ انسان کو کفر کے درجے تک پہنچا دیتا ہے. کسی بھی شرعی حکم کا مذاق بنانا یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. تو لہٰذا سر تسلیم خم کر دینا. یہ جو ہم کچھ اعمال میں علماء گنجائش بھی دیتے ہیں، سستی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس حد تک اس لیے گنجائش دے دیتے ہیں کہ بندہ تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں فرض ہیں. جیسے نماز فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، کسی سے رہ جائے تو ہم اس لیے گنجائش دیتے ہیں کہ یہ بندہ ایمان والا ہے، مسلمان ہے، یہ روزے کو بھی مانتا ہے، نماز کو بھی مانتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، لہٰذا ہم اس کو اس کے عمل کی غفلت کہیں گے. لیکن اگر کوئی بندہ نماز کا ہی مذاق بنائے، اگر کوئی بندہ روزے کا ہی مذاق بنا لے، پھر وہ کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. انکار کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے. تو جو بندہ جان بوجھ کر دین اسلام کے کسی بھی حکم کا مذاق بناتا ہے، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جنتیوں والے اعمال کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، لیکن آخر اس کی زبان سے ایک ایسا جملہ نکل جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو وہ بہت ہی ناگوار گزرتا ہے، ناپسند کرتا ہے اللہ اسے. ایسا وہ زبان سے کفریہ جملہ نکالتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، اللہ اسے اس جنت کے دروازے سے اٹھا کر واپس جہنم میں پھینک دیتا ہے کہ وہ زبان سے ایسا کفریہ جملہ کہہ اٹھتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جہنمیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، یعنی اپنے فرائض پورے کر رہا ہوتا ہے لیکن اور اس کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہوتے، لیکن وہ زبان سے ایسی بات کہتا ہے کہ اللہ کو پسند آ جاتی ہے، اللہ اسے جہنم کے دروازے سے واپس کھینچ لیتا ہے اور اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. یہ زبان کا اتنا بڑا کردار ہے.
یہ زبان اتنی اہمیت رکھتی ہے، اور اس زبان کی وجہ سے کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ ابھی آگے ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اب انہیں چاہیے تھا کہ جو حکم ملا ہے چپ کر کے کر گزرے، گائیں ذبح کریں، اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کو لگائیں اور وہ اٹھ کر بتا دے کہ میرا قاتل کون ہے۔ لیکن قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے وہ گائیں کیا ہے، کیسی ہے، کہ اللہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائیں کس طرح کی ہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے لیے خود سختی پیدا کر لی، سوال کر کر کے انہوں نے اپنے لیے خود سختی پیدا کر لی۔ جب اللہ نے انہیں حکم دیا تھا ایک گائیں ذبح کر دو، حکم آ گیا تھا، گائیں ذبح کرتے، گوشت کا ٹکڑا لیتے، مقتول کو لگاتے، وہ اٹھ کے بتا دیتا، بات ختم۔ لیکن انہوں نے آگے سے سوال و جواب شروع کر دیا کہ اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ اے موسیٰ وہ گائیں کیسی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہا بے شک میرا رب یعنی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایسی گائیں ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ ہی بچڑی ہے، یعنی بالکل بچہ بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ عمر دراز بھی نہیں ہے، بہت زیادہ بوڑھی بھی نہیں ہے۔ عوان بین ذالک، ان کے درمیانی ایک گائیں ہو، یعنی بالکل جوان ہو، نوجوان ینگ گائیں۔ فافعلوا ما تؤمرون، بس جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اب وہ کر گزرو، مزید اس بارے میں بحث نہ کرو۔ اللہ نے حکم دیا ہے، اب اس طرح کی گائیں تلاش کرو اور اسے قتل کرو، یعنی اسے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کو لگاؤ، تمہیں معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو وہ ہمارے لیے واضح کرے اس کا رنگ کیا ہو۔ اب انہوں نے اس کے رنگ کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا۔ اب جیسے جیسے یہ سوال بڑھاتے گئے، اللہ رب العالمین نے بھی پھر ان سے یہ نہیں کہا کہ تم سوال نہ کرو، تم ایسے نہ کرو۔ اللہ کا اصول ہے، بندہ جس طرف جاتا ہے اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرف تیرے لیے ہم راستے کھول دیں گے۔ آج جو لوگ حرام کی طرف لگے ہوئے ہیں اللہ ان کے لیے حرام کی طرف راستے کھول دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس راستے سے نہ کمایا ہم بھوکے مر جائیں گے، اگر ہم نے یہ راستہ چھوڑا تو ہم مر جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہی فکر زندہ رکھو، اب تم اسی حرام خوری میں مرو گے۔ اور جو اس حرام راستے کو چھوڑ کر اپنے اوپر تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے حلال کی طرف آتا ہے، اللہ اس کے لیے حلال کے راستے کھول دیتا ہے، اور پھر اسے یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ حلال کا راستہ چھوڑا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ یعنی جو جس طرف جاتا ہے اللہ اس کے لیے اسی طرف راستے کھول دیتا ہے۔ یہ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے، یہی تو فری ویل ہے، یہی تو آزادی ہے کہ انسان کو آزاد چھوڑا گیا ہے، وہ جس طرف چاہے چلا جائے۔ تو فرمایا اپنے رب سے، قوم کہنے لگی اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، کہا بے شک اللہ رب العالمین فرماتا ہے بلا شبہ وہ گائیں زرد رنگ کی ہے۔ فاقع لونھا تسر الناظرین، اس کا رنگ خوب گہرا جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے، ایسا رنگ ہو اس کا۔ یعنی اب اللہ نے بھی پھر سختیاں شروع کر دی۔ پہلے انہوں نے اس کی قد کاٹ کے بارے میں پوچھا، بوڑھے جوان کے بارے میں پوچھا، تو اللہ نے کہا کہ بالکل ینگ ڈھونڈو اب تم، پہلے تو کوئی بھی گائیں پکڑ کے ذبح کر دیتے، اب تم ایسی گائیں ڈھونڈو جو نہ بوڑھی ہو نہ ہی بچی ہو، بالکل جوان ہو۔ جب انہوں نے رنگ کے بارے میں سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ خوب زرد رنگ کی ہو، اور صرف زرد رنگ کی نہ ہو، اب پھر وہ ایسی گائیں ہو کہ جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے، دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جائیں، ان کی نظریں وہاں ٹھہری رہ جائیں، ایسی گائیں ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر وہ ہمارے لیے واضح کر دے وہ گائیں کیا ہے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک وہ گائیں تو ہم پر مشابہ ہو گئے، یعنی ملتی جلتی بہت ساری گائیں ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کون سی گائیں ذبح کریں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم مقصد کو پہنچ جائیں گے۔ یہ صرف ایک جملہ انہیں بچا گیا جو انہوں نے انشاءاللہ کہا تھا، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم
پہنچ جائیں گے مقصد تک جو ہمارا اصل مقصد ہے۔ اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت کی دیواروں تک یہ وہ گائیں ہی ڈھونڈتے رہتے، انہیں کبھی بھی وہ گائیں نہ ملتی۔ تو یہ کثرت سوال اس طرح کرتے چلے گئے۔ اب انہیں وہ گائیں، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، اب مزید ان کے لیے سختی بڑھ گئی، کیونکہ سوال بڑھتے جا رہے ہیں تو سختی بھی بڑھتی گئی۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہا بے شک اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ جوتی ہوئی ہے زمین میں، ہل بھی نہیں چلاتی، یعنی اس نے کبھی بھی کوئی بوجھ نہیں اٹھایا اور نہ ہی کبھی بھی کوئی ہل چلایا، یعنی وہ ہمیشہ جب سے پیدا ہوئی ہے جوان ہونے تک اس کے اوپر کوئی بھی بوجھ نہیں ڈالا گیا اور نہ ہی اس نے کوئی کھیتی باڑی کی ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بالکل صحیح سالم ہو، اس میں کوئی بھی مسئلہ نہ ہو۔ قالوا آن جئت بالحق، کہا اب تو صحیح بات لایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کیا کہا کہ اب ہمارے اوپر بات مکمل واضح ہوئی ہے کہ بوڑھی بھی نہ ہو، بالکل بچی بھی نہ ہو، زرد رنگ کی ہو، گہرا زرد رنگ ہو، اور اس نے ہل بھی نہ چلایا ہو، اور وہ دودھ وغیرہ بھی اس کا یعنی کہ چو کے استعمال نہ کیا ہو، کھیتی باڑی بھی نہ کی ہو، بالکل جوان ہو اور ینگ ہو، اور بالکل صحیح سالم ہو۔ اللہ نے کہا اس کا کوئی کان کٹا ہوا، کوئی داغ لگا ہوا، کہیں سے کوئی ٹانگ پہ مسئلہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، صاف ستھری بالکل فریش گائیں اب تم ڈھونڈ کر لاؤ، جو تمہیں کوالٹیز بتائی ہیں یہ ساری کوالٹیز اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اب ان کے اوپر جب سارا کچھ واضح ہو گیا، کوئی راستہ نہیں بچا۔ حقیقت میں یہ کام یہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، بس انہوں نے اسے ذبح کیا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ یہ کام کرنے والے نہیں تھے، یعنی ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ کام کرنے کا، لیکن مجبور ہو گئے، کیونکہ اللہ رب العالمین چاہتا تو ان کو اس حال پہ چھوڑ دیتا۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی تم چھوڑو یہ گائیں، اب تم نے کرنی نہیں ہے ذبح، بات ختم، تم سے قیامت کے دن حساب لے لوں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہے، اور مقتول کے بارے میں اللہ نے لوگوں کو بتانا تھا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے، تو اللہ نے ان کے لیے مزید سوال جب وہ کرتے چلے گئے، مزید اللہ ان کے لیے مشکلیں بڑھاتا چلا گیا۔ اب اسرائیلی روایات میں آتا ہے، کیونکہ اسرائیلی روایات کے بارے میں حکم ایک بار سمجھ لیں، اسرائیلی روایات وہ ہوتی ہیں جن کو ہم نہ جھٹلا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو ہم صحیح کہہ سکتے ہیں۔ اس کی ایکو کا بٹن بند کر دو، یہ نیچے کر دو بٹن۔ تو اسرائیلی روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جو ایک والدین کا خدمت گزار ایک لڑکا تھا، یہ گائیں انہیں اس کے پاس سے ملی، اور وہ گائیں اس لڑکے نے ایسے ہی نہیں دے دی انہیں، وہ گائیں پھر سونے کے برابر تول کر انہیں وہ گائیں ملی۔ پہلے یہ اس لڑکے کے پاس گئے، انہوں نے کہا ہم تجھے ایک گائے کے بدلے 2 دیتے ہیں، اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے، میں ایسے اپنی گائیں دینے والا نہیں ہوں۔ یہ قیمت بڑھاتے چلے گئے، اس نے کہا میں نہیں دیتا۔ تو وہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہا کہ وہ لڑکا تو اپنی گائیں دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو وہ مانگتا ہے تم اسے دے دو، لیکن وہ گائیں لے کر آؤ۔ پھر انہوں نے سونے کے برابر اس گائیں کو تولا، اور جتنا اس گائیں کا وزن تھا اتنا سونا اس لڑکے کو دیا، اور پھر وہ گائیں وہاں سے وہ لے کر آئے، اور اس گائیں کو ذبح کیا، اور اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کو لگایا۔ جیسے ہی اس کو ٹکڑا لگایا گیا وہ فوراً زندہ ہو گیا، اور اس نے زندہ ہو کر بتایا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ میرا سارا مال ہتھیا لے اور میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لے، یہ اس کا مقصد تھا۔ تو یہ بات کر کے اپنے قاتل کی نشاندہی کر کے وہ بندہ مر گیا۔ اب اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، بندہ ایسے ہی کھڑا ہو جاتا، اٹھ کے کہہ دیتا میرا قاتل فلاں ہے، یا اگر اللہ چاہتا موسیٰ علیہ السلام پر وحی کر کے بتا دیتا، وحی نازل کر کے کہ اس کا قاتل اس کا بھتیجا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا بقدر ایفرٹ رکھی ہے، اور اللہ نے اس واقعے سے بہت سارے سبق دینے تھے۔ اللہ نے یہ دکھانا تھا کہ
اے قوم کے لوگوں بنی اسرائیل، اللہ چاہے تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ ایک گوشت کا ٹکڑا لگانے سے اللہ مردے کو زندہ کر دے، اور وہ ساری گواہی دے کر واپس مر بھی سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس سے پیغام یہ دینا، زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اور جیسے اللہ نے یہاں انصاف کر کے دکھایا ہے تمہیں ایک معجزے کی صورت میں، اسی طرح اللہ قیامت کے دن تم سے حساب کرے گا۔ اس کے اندر یہ سارے سبق پوشیدہ ہیں۔ آخری حدیث سنا کر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، جو یہاں جاننا بے حد ضروری ہے۔ اسی واقعے کے متعلق صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ دینا شروع کیا، لوگوں سے کہا، صحابہ سے، اے لوگو، اللہ رب العالمین نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، لہذا حج کرو۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے دوسری بار پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے تیسری مرتبہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اگر میں کہہ دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہہ دیتا کہ حج ہر سال فرض ہے تو تم پر ہر سال فرض ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی جو امتیں ہیں وہ کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، لہٰذا تم بہت زیادہ سوال کرنے سے بچا کرو، جتنا میں تمہیں بتا دوں اسے لے لو، اور جس چیز میں خاموشی اختیار کر لوں اس سے رک جاؤ۔ تو احادیث میں آتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین بہت زیادہ بچا کرتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی سوال نہ کریں، کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہ آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا زیادہ سوال کرو گے اللہ اتنے ہی زیادہ احکامات تم پر لاگو کر دے گا۔ تو جتنا بتا دیا ہے، جتنا حکم مل گیا ہے، اس پر عمل کرنا شروع کرو۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم انتظار کرتے تھے کہ کہیں دیہاتیوں میں سے کوئی ایک بدو دیہاتی بندہ آئے گا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے گا، اور پھر ہمیں سوال اور جواب سننے کو ملیں گے۔ ہم اتنا خیال کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس چیز سے سبق یہ ملتا ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ہر چوک چوراہے میں بیٹھک میں بیٹھے ہوئے دوستوں یاروں میں بس سوال و جواب کی ان کی محفلیں نہیں ختم ہو رہی، یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے، یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے، جبکہ شریعت کا یہ مزاج ہرگز نہیں ہے، یہ مزاج نہیں ہے شریعت کا۔ شریعت کا یہ مزاج ہے جتنا تمہیں علم دیا گیا ہے بس اس پر خاموشی کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دو۔ اگر کوئی ایک اور بات تمہیں قرآن کی آیت پتہ چلی ہے، حدیث پتہ چلی ہے، اس کو عمل میں لے کر آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اصل مقصد علم کا روب جھاڑنا نہیں ہے، اصل مقصد عمل ہے۔ بھائی کسی کے پاس بھی اتنا علم تو نہیں ہے نا جتنا قرآن میں ہے۔ علم تو پہلے سے نازل ہوا ہے، احادیث میں بہت علم ہے، قرآن میں بہت علم ہے، بہت کتب ہیں احادیث کی، اس چیز کی علم کی تو کمی نہیں ہے، اور آج کے دور میں تو خاص کر کمی نہیں ہے۔ انسان کے ایک موبائل میں ساری کتب موجود ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے تقریباً جب میں حفظ کے شعبے میں تھا، اس وقت میرے موبائل میں 16,000 کتابیں تھیں۔ تو 16,000 کتابیں کیا میں نے پڑھ لی؟ تو علم کی کوئی کمی ہے؟ اور 16,000 کتابیں بندہ اتنے سے وقت میں پڑھ بھی کیسے سکتا ہے؟ اور پھر اس کے شوق میں پتہ نہیں میں نے کتنے بندوں کو وہ کتابیں اس ٹائم دی تھی، یعنی اس وقت PDF کی شکل میں ہوتی تھی، اب تو ایپس کی شکل میں بہت کچھ آ گیا ہے اور مزید چیزیں جدید ہو گئی ہیں۔ تو علم کی کمی نہیں ہے، علم آج اتنا زیادہ ہے، ہر بندہ اپنے موبائل میں جو مسئلہ چاہے نکال لے، جو سوال چاہے کر لے، جو کتاب چاہے نکال لے۔ اصل جو کمی ہے وہ عمل کی ہے۔ لہٰذا جو علم آج انسانوں لوگوں کے پاس ہے انہیں عمل کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے۔ کل اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ جو تم نے علم حاصل کیا اس پہ عمل بھی کیا۔ اگر بندہ کہے نہیں اللہ میرے پاس تو پہاڑوں جتنا علم تھا لیکن میرے پاس عمل نہیں ہے، اللہ کہے گا جا تیرے علم کا اچار ڈالنا ہے ہم نے۔ علم تو اللہ کے پاس بہت ہے، تمہیں تو آزمائش کے لیے بھیجا، تم کیا کر کے آئے ہو؟ عمل بتاؤ۔
تو کئی ایسے لوگ بھی آئیں گے نا جن کی مثال قرآن مجید میں آئی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ گدھوں کی مانندہ، جیسے کسی گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں، یعنی علم بہت ہے لیکن حقیقت میں وہ گدھے ہیں، ان کے عمل کوئی بھی پلے نہیں ہے. تو یہ بھی کثرت سوال کی وجہ سے مارے گئے. انہیں بڑا شوق تھا کہ ہمارے پاس اس چیز کا بھی علم ہو، اس چیز کا بھی ہو، اس چیز کا بھی ہو. اللہ پھر مشقت بڑھاتا گیا کہ تم پھر ایسے کرو، پھر ایسے کرو، پھر ایسے کرو، پھر ایسے کرو. یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو بندہ جتنا سوال کرتا ہے اللہ اسے اسی طرف ڈال دیتا ہے. تو انہوں نے جتنے سوال بڑھائے، اللہ نے کہا وہ پہلے تو گائے کا صرف حکم تھا، گائیں ذبح کرو. پھر اللہ نے کہا وہ گائیں جوان ہو. پھر اللہ نے کہا وہ زرد رنگ کی ہو. پھر اللہ نے کہا وہ ایسی ہو کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے، ان کی نظریں ٹھہری رہ جائیں. پھر اللہ نے کہا اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی نہ کی ہو، کبھی اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہوا ہو، اور وہ ایسی گائے ہو اس کے اوپر کوئی بھی نشان نہ ہو، کوئی زخم کا نشان کچھ بھی نہ ہو، بالکل صاف ستھری. اور اتنی مشقت بڑھتی گئی، پھر آخر انہیں سونے کے برابر تول کر پھر وہ گائے ملی ہے. اب یہ مصیبت کبھی بھی نہ آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، جیسے ہی انہیں گائے کا ذبح کرنے کا حکم ملا تھا، اگر یہ کوئی بھی گائیں ذبح کر دیتے تو ان کا کام ہو جاتا. تو لہٰذا ہمیں کثرت سوال سے بچنا چاہیے اور عمل کو ترجیح دینی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غلطی کوتاہیوں کو ہمارے دلوں سے معاف فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.